سوا نامی ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا تو اسے کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں، کتنے کا سودا طے ہو گیا؟ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں یہاں آیا تھا، اچانک تمہارا گھوڑا مجھے پسند آ گیا تو میں نے خرید لیا، تم رکو میں اس کی قیمت لے کے آتا ہوں۔ حضور گھر گئے تو واپس آنے سے پہلے کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو کہا یہاں ٹھہرے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا کیا، وہ قیمت لینے گئے۔ کتنے کا سودا؟ اس نے بتایا۔ اس نے کہا مجھ سے زائد پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں تو ان سے سودا کر چکا ہوں۔ کہا جب تم نے سودا کیا تھا اس وقت کوئی موقع کا گواہ ہے؟ کہا کوئی نہیں تھا۔ تو کہا مکر جانا، زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، حضور نے قیمت دینا چاہی تو اس نے کہا میں تو آپ سے سودا ہی کوئی نہیں کیا۔ حضور کہیں کہ تیرا میرا بھی سودا ہوا، وہ صاف مکر گیا، میرا تو آپ کا کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ اسی تکرار میں لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کا ہجوم بنا تو سوا نے سوچا کہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، لوگ انہیں ہی سچا کہیں گے، مجھے جھوٹا کہیں گے۔ میرا تو خیال تھا انکار کروں گا تو گزر جاؤں گا اور مہنگے داموں بیچ لوں گا، تو یہ تو میں پھنس گیا۔ لیکن اس نے کہا اچھا مجھے آپ بتائیے، جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ میری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو شخص مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا جی طے ہو گیا، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، مدعی آپ ہیں، تو آپ گواہ لائیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ اس کو پتا تھا کہ گواہ نہیں ہے، مکر گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک، آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کر دیتے ہیں، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو اس پہ کوئی گواہ پیش کر دے، اور اگر گواہ نہیں ہے تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ لوگوں کا ہجوم ہے، اتفاق تھا کہ کوئی گواہ نہیں تھا، تو جب اس نے بار بار مطالبہ کیا آپ گواہ لائیں نہیں تو میں قسم دیتا ہوں، مجمع میں موجود ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور سوا سے مخاطب ہو کے کہا قسم مانگ، گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، جتنی قیمت حضور بتا رہے ہیں اتنے میں سودا ہو گیا۔ اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور مکر گیا تھا۔ اس نے بھی سوچا چلو مجھے فرار کا راستہ ملا، کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، لائیے قیمت، اور یہ رہا گھوڑا۔ حضور نے گھوڑا پکڑا، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا، تو حضور نے حضرت خزیمہ کو بلایا، کہا خزیمہ گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچ تھی، لیکن تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے کیسے گواہی دی؟ سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا، آپ کے سینے میں ٹھڈ بڑھ جائے گی۔ حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کی حضور آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی دے دی۔ یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ جنت دوزخ کی گواہی دے دی۔ کیا ہم نے دیکھا تھا؟ آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا، اور یہ بھی تو آپ ہی کہہ رہے تھے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے۔ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور جانے والوں کو کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کسی عدالت میں کسی کچہری میں گواہوں کی ضرورت ہو، لوگوں سن لو، میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائم ہوگا۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم